بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھیں، ان میں سے ایک بڑی چیز یہ تھی کہ بہت بڑے بڑے حقائق کو آپ ایک چھوٹے سے فکرے میں سمو دیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل، خدا کا یہ انعام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بہت سے لوگوں کو جب اللہ حکمت سے نوازتا ہے تو عطا فرماتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے فکرے وہ پوری زندگی کا عنوان بن جاتے ہیں، اور ایک ایک لفظ ایسا چنا ہوا کہ آدمی اس کی بجائے دوسرا لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ جو اللہ کے مقربین بارگاہ ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ کو بہت محبت اور تعلق ہے، ان لوگوں کے ہاں کلام کے پھیلاؤ سے زیادہ اس کا وزن ہوتا ہے۔ کیونکہ لمبی تقریریں اور لمبی باتیں وہ کبھی کبھی دل کو بھر دیتی ہیں اور تنفر پیدا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب آخری عمر کا دور شروع ہوتا ہے تو کلام کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا ہے، نام نہیں لیا، لیکن لگتا ہے کہ یہ واقعہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا ہوگا۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک بڑے فاضل صاحب علم تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ فلاں کتاب مجھے پڑھا دیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مدت ہوئی پڑھے پڑھائے، اس کتاب میں جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ٹرمز، وہ بھی مجھے تو بھول گئیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت ابھی تو وقت آیا ہے پھر پڑھانے کا۔ فرمایا دیکھو کیسے کام کی بات کہی۔ اپنے سبجیکٹ پہ جب عبور حاصل ہو جاتا ہے تو اس کا کہا ہوا کوئی بھی فکرہ اس سبجیکٹ کا وہ خالص ہیروں کی لڑی ہوتی ہے، اور بچہ اسی فیلڈ کا اس میں ابتدائی دور میں ٹرمز یاد کرتا رہتا ہے کہ یہاں پر یہ لفظ بولا جائے تو اس کا یہ مطلب ہے، یہ چیز کہی جائے تو اس کا یہ مطلب ہے۔
اور جب وہ ماسٹر ہو جاتا ہے تو اس کا سادہ سے لفظوں میں بغیر کسی اصطلاح کے کہہ دینا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فرمانے لگے، شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ حضرت کو فنائے کلی حاصل تھا۔ ایک مرتبہ ہم لکھنؤ میں تھے تو فرمایا کہ فنائیت تامہ ان کو نصیب ہوئی۔ صوفیہ کی اصطلاحیں ہیں فنائیت تامہ اور فنائے کلی۔ اور اس کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اس مقام تک پہنچ جائے کہ اللہ کے بادشاہ اور مالک ہونے کے اسرار و رموز اس پر کھلیں، اور اللہ جو دے دے وہ لے لے، اور اللہ جس چیز کو مانگ لے یہ دے دے۔ بس یہ اللہ کی بادشاہت ہے کہ جو چیز وہ کہے یہ لے لو، تو بغیر کوئی چیز سوچے سمجھے قبول کر لے کہ ٹھیک، اور وہ کہیں کہ یہ دے دو تو بغیر سوچے سمجھے دے دے۔ فنائیت تامہ میں یہ چیز حاصل ہوتی ہے، اور یہ چیز انسان کے اختیار کے علاوہ بھی اس پہ نافذ کی جائے، اور بتقاضۂ بشریت دکھ ہو اور اس سے زیادہ دل کا سکون نہ ہلے، یہ فنائیت تامہ میں ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا حادثہ، بڑے سے بڑا نقصان، بڑی سے بڑی چیز خدا کسی کی زندگی سے لے لے تو اس پہ ایسا افسوس نہیں ہوتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کو بھول جائے، اور بڑی سے بڑی چیز خدا دے دے، بادشاہت دے دے، حکمرانی دے دے، تو ایسی خوشی طاری نہیں ہوتی کہ اللہ کو بھول جائے۔ اللہ کی عطا اور اللہ کے ہاں واپسی دونوں عارف باللہ کی نظر میں ایک ہوتی ہیں، ایک پہ شکر کر لیتا ہے، ایک پہ صبر کر لیتا ہے، لیکن جو فنا ہو جاتا ہے وہ دونوں حالات میں اپنے دائرے میں رہ کے خوش ہوتا ہے کہ آپ کی مرضی۔ اس لیے اللہ کا بادشاہ ہونا، قرآن بار بار یہ بات کہتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ الملک، اللہ کی ذات وہ ہے جو بادشاہ ہے، اور ملک کہتے ہیں کہ ہر چیز اس کی غلام۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ مالک اور ملک میں، بادشاہ میں اور مالک ہونے میں اگرچہ معمولی سا فرق ہے،
لیکن اس کی ذات پاک کو چھوڑ کے باقی کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کی سب اس کے تابع۔ اللہ کی مخلوق میں ایک عالم امر ہے اور ایک عالم خلق ہے۔ عالم خلق تو وہ ہے جسے وہ پیدا کر چکا اور وہ اس کی حکم کی تابع ہے۔ اللہ نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا وہ سب کی سب حکم کے تابع، اور عالم امر جو ہے وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی خدا نے پیدا نہیں کی، وہ ان کو پیدا کرے گا۔ عالم امر ہے، وہ کہتا ہے روح سے کہ اس بچے کے جسم میں چلی جاؤ، وہ روح چلی جاتی ہے۔ عالم خلق میں کہتا ہے کہ مر جاؤ، وہ مر جاتا ہے۔ تو عالم خلق اور امر میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے تابع فرمان نہ ہو۔ یہ ہے بادشاہ۔ یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ عالم خلق جسے وہ پیدا کر چکا ہے اور عالم امر جس سے اس نے پیدا کرنا ہے اور اس کے علم میں ہے کہ اس نے کیا پیدا کرنا ہے، ان دونوں جہانوں پر جس کا تصرف، علم اور قدرت سب کچھ ہو، وہ ہے بادشاہ۔ اگر اللہ کی بادشاہت یہ سمجھ میں آ جائے تو جس کی سمجھ میں آئے گا جتنا بھی بڑا بن جائے گا وہ اپنی بے بسی کو اتنا ہی محسوس کرے گا کہ عالم امر جس ذات پاک کے تابع ہے اور جس پاک ذات نے عالم خلق کو بنایا ہے اور وہ بھی اسی کے تابع ہے، تو میری حیثیت ہی کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار عالم امر کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، لوگو خلق اور امر دونوں اللہ کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا عالم امر اور خلق میں کسی کو اپنا شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر فائز کیے گئے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پوری اس کی قدرت، یہ بڑا ہی نازک بات ہے، اور خدا کے پورے علم کے باوجود اسے اس کی مخلوق کی طرف ملتفت کریں، بار بار درخواست کریں کہ آپ اپنی مخلوق میں، اس امت میں یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا حقیقی مقام ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو اس کی مخلوق کی طرف التفات دلاتا ہے اور مخلوق کو وہاں تک پہنچاتا ہے۔ یہ دونوں کام نبی علیہ السلام کے ذمے تھے۔ قرآن میں کئی جگہ اس مقام کا تذکرہ ہے، مگر ہم لوگ سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ ہود میں کہ جب اس نبی علیہ السلام کی امت پر عذاب آیا تو اس بستی سے نکل چکے تھے، تو وہ مڑے اور انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ خدا کا عذاب آ جائے گا ان کاموں پہ جو تم کرتے ہو۔ لیکن جو لوگ خود ہی نہ سمجھیں، ان کافروں پہ میں اپنا دل کیا چلاؤں۔
کیا انہیں کروں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہا کہ آپ کی مخلوق ہے، اس پہ مہربانی کریں، اور مجھے بتاتے رہے کہ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، تم بھی دیکھ لو، اور تمہیں کہتا رہا کہ اللہ تک پہنچو، اور اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرمائے گا، اللہ تمہیں بیٹے دے گا، یہ ہوگا، تمہاری دنیا اور آخرت سنوریں گی۔ نہ انہوں نے سنی اور نہ وہاں سے عذاب رکا۔ سورہ ہود میں 2 جگہ یہ آیا ہے۔ سورہ ہود جو ہے نا، یہ قرآن پاک کی بڑی مختلف صورت ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اللہ کا جس طرح تعارف یہاں کرایا ہے اور قرآن میں نہیں ملے گا۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا پروردگار ہر چیز کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ پھر ایک نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ان کا ان ربی قریب مجیب، لوگوں میری بات سنو، میرا پروردگار بہت قریب ہے اور ہر ایک کی سننے والا ہے۔ ایک نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور ان کا ان ربی علی صراط مستقیم، میرا پروردگار ہمیشہ سیدھی راہ پر ہے، جو فیصلے ہیں سو سچ۔ ایک نے سمجھایا اور کہا کہ ان ربی رحیم ودود، میرا پروردگار بہت رحم فرمانے والا ہے اور بہت محبت کرنے والا۔ یہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی صفات سنا کر لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی سے درخواست کرتے رہے کہ یہ میری امت اور قوم ہے، اس کا کچھ کریں، مہربانی فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی وہیں آیا ہے، یہ چوتھے ہیں، 5ویں، کہ جب ایک قوم پہ عذاب آیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ اللہ چھوڑ دیں انہیں، نہ عذاب دیں، عذاب جو بھیجا ہوا ہے اسے واپس لے لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تم چھوڑ دو، اور اتنا بڑا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، اللہ کا ایک ایک حرف اور لفظ بڑے معانی رکھتا ہے۔ یجادلنا فی قوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں مجھ سے جھگڑنے لگے، مجھ سے اصرار کرنے لگے کہ چھوڑ دیں، نہ کریں، نہ عذاب دیں۔ ہم نے کہا انہ قد جاء امر ربک، تمہارے پروردگار کا حکم جو اس نے دینا تھا دے دیا، اور ایسا عذاب ہم نے بھیجا ہے جو اب ٹلے گا نہیں، آپ چھوڑ دیں اس بات۔ خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی بہت زیادہ ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے رہے کہ امت کے لیے یہ مسئلہ ہے، امت کے لیے یہ مسئلہ ہے، آپ اسے کم کر دیں، آپ اسے زیادہ کر دیں، آپ یوں کر دیں، آپ یوں کر دیں، دعا کرتے۔ وہ اس مقام پر فائز ہوئے کہ اگر اللہ کے حکم سے اشارہ فرما دیں تو جہنم بجھ جائے۔ اتنی بڑی ہستی اور ذات۔ اسی لیے صوفیاء جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے وجود بس ایک ہی پیدا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو شخص ان سے منسلک نہیں ہے جس کا وجود، وہ مردہ ہے۔ زندہ صرف وہ ہے جس کا وجود ان سے منسلک ہے، چاہے وہ مومن ہے کہ وہ تو ان کی امت میں شامل ہے، اور چاہے وہ کافر ہے کہ ان کی امت میں فی الحال تو شامل نہیں ہے،
لیکن امکانات موت تک رہتے ہیں کہ کسی بھی وقت وہ کلمہ پڑھ لے اور اس خاص وجود کی نسبت حاصل کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کسی بزرگ کا قصہ کہ دو پرندے صبح کچھ بات کر رہے تھے تو انہیں یہ علم دیا گیا کہ ان پرندوں کی گفتگو کو سمجھ سکیں، تو ایک نے ان کا نام لیا اور بڑے افسوس سے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں دوسرے نے اسے جواب دیا، مجھے بھی بڑا افسوس ہے، آج یہ دنیا سے چلے گئے۔ بس پھر ختم ہو گئی بات۔ تو میں سوچتا رہا کہ یا تو آج میں نے مر جانا ہے یا آج ہوا کیا ہے۔ تو اگلے دن میں زندہ تھا پھر، تو مجھے اچانک خیال آیا کہ وہ جو میں صبح کی نماز کے بعد اللہ کو یاد کرتا ہوں، آج اور کاموں میں پھنس گیا اور وہ اللہ کی یاد رہ گئی۔ تو مجھے توجہ دلانے کے لیے کہ جب ہمارے قرب کے مقام میں کوئی داخل ہو جائے تو بھولنا مناسب نہیں ہے، ان پرندوں کے ذریعے یہ کہلوایا گیا کہ چونکہ تم نے یاد نہیں کیا لہٰذا آج تم مر گئے، اور یاد کرتے تو زندگی تھی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے کی ہستی ہیں اور تھے۔ تو وہ جو بار بار التفات ہے امت کی طرف، نبی کا اصل میں کام یہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں تو غسل جو فرض ہوتا ہے 7 مرتبہ نہانا ہوتا تھا، 7 مرتبہ کون نہائے؟ اور درخواست پیش کرتے رہے کہ اللہ اسے کم کر دیں، کم کر دیں، 5 پھر 3، پھر جا کر جب 1 ہوا تو فرمایا بس یہ آپ کی مہربانی ہے، 1 رہے۔ اور دوسری طرف قرآن کریم کا پڑھنے کا لہجہ وہ عربوں کا مختلف تھا، کوئی کچھ پڑھتا تھا، کوئی کسی لہجے سے پڑھتا تھا، ہر زبان میں یہ ہوتا ہے۔ اردو میں دیکھ لیں ارے، اڑے، کراچی، کرانچی، اسی طرح ہوتا ہے ہر زبان میں۔ اور قرآن صرف قریش کی زبان میں تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتے رہے کہ اللہ اور ایک طرح پڑھنے کی اجازت، اور ایک طرح، ایک اور طرح، ایک اور طرح، ہوتے ہوتے یہ 7 اور 10 قرأتیں جو ہیں یہ آ گئیں، اور یہ سب کی سب متواتر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک ثابت۔ ان قرأتوں کا انکار کرنا یہ بڑی جسارت کی بات ہے۔ اب لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس قرآن ایک قرأت پہ نازل ہوا ہے اور اس کے علاوہ کوئی قرأت نہیں ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ غامدی صاحب نے بھی ایک بیان ایسا دیا ہے کہ قرأتیں کچھ نہیں۔ آپ اپنے یہاں کی قرأت سنیں، اور اب تو بہت آسان ہے، فرانس، اسپین، الجزائر، ٹیونس، مراکش، ہم گئے تھے مراکش پچھلے برس، ہم بھی وہاں سنتے رہے، آپ آسانی سے سن سکتے ہیں۔ وہ قرأت حفظ کی قرأت سے مختلف ہے۔ افریقہ میں چلے جائیں تو قالون رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت ہے، وہ ان دونوں سے مختلف ہے، چھپے ہوئے قرآن مختلف۔ تو کیسے ان قرأتوں کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ تو پہلے معاملے میں کہ اللہ اس سے کم کر دیں، دوسرے معاملے میں اللہ اس سے بڑھا دیں، پھر اتنا طویل سجدہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سمجھے کہ شاید روح مبارکہ پرواز کر گئی ہے، اور سجدے میں قریب جا کر سنا تو بھی سانس چل رہی تھی
ہمیں اطمینان ہوا، اور اتنے طویل سجدے کے بعد سر اٹھایا تو فرمایا کہ میں کیسے نہ شکر ادا کروں۔ ارشاد فرمایا گیا کہ جو آپ پر سلام بھیجے گا، درود پڑھے گا، ہم اس پر 10 رحمتیں نازل کریں گے، 10 خطائیں اس کی معاف ہوں گی، وغیرہ وغیرہ جو حدیث میں آیا ہے۔ یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے جو اللہ نے انہیں نصیب فرمایا تھا۔ تو بادشاہت حقیقت میں اللہ کی ہے، عالم امر کیا اور عالم خلق کیا، دونوں اللہ کے تابع۔ جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے وہ بھی، اور جو ابھی نہیں پیدا کیا اور کرنا ہے، یہ سارا جہان اس کے تابع ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے علم میں بھی ہے اور اس کی قدرت میں بھی ہے کہ چاہے تو ایک لمحے میں سب کو فنا کر دے اور آگے جو منصوبے ہیں سب ختم کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی شدید چلتی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، فرمایا کہ مسلسل اضطراب کی کیفیت طاری رہتی تھی، کبھی مسجد جاتے تھے، گھر آتے تھے، گھر سے پھر مسجد چلے جاتے تھے، پھر گھر آ جاتے تھے، حتیٰ کہ بارش ہو جاتی، پھر اطمینان ہوتا۔ تو میں نے پوچھا تو فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ وہ ہوا نہ ہو جو عاد اور سمود پر چلائی گئی اور اس طرح وہ برباد ہو گئے، کہیں یہ ایسی چیزیں نہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ ابھی تو ان کی امت نے باقی رہنا ہے، دجال نے آنا ہے، وغیرہ وغیرہ، قیامت تک کے احوال۔ ڈر اس سے ہوتا تھا کہ اللہ کی بے نیازی پر نظر چلی جاتی تھی کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ آگے کے سارے پروگرام بس منسوخ ہو گئے اور آج ہی قیامت برپا کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکمران ہونا اور اللہ تعالیٰ کا بادشاہ ہونا جب سمجھ میں آ جاتا ہے تو مومن آدمی کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ مانگیں تو دے دوں اور دے دیں تو رکھ لوں، بس کوئی چیز مانگ لیں، بیٹا بیٹی مانگ لیں، بیوی اور شوہر مانگ لیں، ماں باپ مانگ لیں، کوئی چیز جو مانگیں میں نہایت اطمینان کے ساتھ ان کے حوالے کر دوں کہ یہ لیں، اور جو چیز دیں وہ لے لوں۔ اس لیے خدا کبھی کبھی اپنی رحمت کے ذریعے ایک چیز دیتا ہے، اور وہ یہ کہ گناہ کو مشکل بنا دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے شکر کا مقام ہے کہ گناہ کو مشکل بنا دے، یہ بھی خدا کی عطا ہے، اور مومن اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اگر گناہ میں آسانی ہو جاتی تو میں کر گزرتا۔ گناہ ہے بجلی چلی گئی، گناہ ہے شدید آندھی اور طوفان آ گیا اور گھر سے نکل نہیں سکے، گناہ کی بات ہے اور گاڑی پہ جانا ہے اور پتہ چلا کہ پیٹرول ہی ختم ہو گیا، اب جائے کون اور پیٹرول ڈلوائے۔ یہ سب چیزیں ناگوار گزرتی ہیں، لیکن آدمی اس کی حقیقت پر غور کرے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، اور وہ بچانا چاہتے ہیں، اس معصیت میں مبتلا نہیں ہونے دیتے، یہ خدا کی رحمت۔ زاویہ نگاہ مختلف ہو جاتا ہے، اور اللہ کی حکمرانی، بادشاہت، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں وہ بے بس ہو، اس کی قدرت نہ ہو۔
بے خبر ہو یعنی اس کا علم نہ ہو، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حکومت سے باہر ہو، بس ہر چیز اس کے علم میں ہے، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، اور اس کی حکومت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ کے اچھے بندوں میں انبیاء علیہ السلام سے لے کر ایک عام فرد تک سب کے سب اس کے علم میں ہیں، اور برے بندوں میں فرعون اور ابو جہل سے لے کے دنیا کے آخری نافرمان تک سب اس کے علم میں ہیں، سب اس کی قدرت کے تابع ہیں، اور اس کی حکومت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ یہ مالک ہے، یہ ہے بادشاہت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہیں میرے مقابلے کا کوئی شوق ہے، شیطان نے پٹی پڑھا دی ہے، تو آسمانوں اور زمین ہر جگہ میری سلطنت ہے، فانفذوا، تم میری بادشاہت سے نکل کر دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، اور تم نہیں نکل سکتے میری حکومت سے جب تک کہ تمہارے پاس اتنی طاقت نہ آ جائے جتنی میرے پاس ہے۔ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کی بادشاہت اور خدا کی حکمرانی جب کھلتی ہے اور اللہ دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ چیز کیا ہے، یہ دیکھو یہ چیز کیا ہے، تو اس پوری کائنات کی حکومت بھی کسی کو مل جائے تو ایک ٹکے کے برابر اس کی وقت نہیں ہوتی۔ اللہ جو خبر دیتا ہے اسے مشاہدے تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ خبر اور مشاہدے میں بڑا فرق ہے۔ خبر اور چیز ہے، مشاہدہ اور چیز۔ خبر ہے کہ سونامی آیا اور ایسا طوفان آیا اور یہ ہوا اور یہ ہوا، اور کوئی اس کا کلپ بھیج دیتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو نظر اور مشاہدے سے جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ خبر میں کہاں۔ ایک بلڈنگ ایک انجینئر بناتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو اس غلطی سے یہ بلڈنگ پھوٹی کیسے اور ٹوٹی کیسے اور گری کیسے۔ خبر میں اور مشاہدے میں زمین آسمان کا فرق۔ اللہ کبھی کبھی خبر کو مشاہدے تک پہنچا دیتا ہے۔ قرآن غور سے پڑھیں کہ کہاں کہاں خبریں مشاہدے تک پہنچیں، بہت جگہ ملیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ مجھے دکھا دیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ تو محبت ہے اللہ تعالیٰ کی بندوں کے ساتھ بہت زیادہ۔ قال اولم تؤمن، کہا ابراہیم تم مانتے ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، ان کا اللہ کیوں نہیں؟ ولیکن لیطمئن قلبی، چاہتا ہوں کہ دل کو اور مزید اطمینان ہو، یعنی خبر آپ نے دی ہے وہ تو ماننی ہے، اس کا مشاہدہ بھی ہو جائے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، ہم نے حکم دیا، ہم نے کہا اچھا بھی پھر 4 پرندوں کو پکڑ لو، اور جو قرآن کریم میں پورا واقعہ بیان کیا اللہ نے۔ یہ خبر اور مشاہدے کے فرق ہے۔ خبر اور مشاہدے میں اتنا فرق ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم کو دکھائی اپنی بادشاہت کہ دیکھو آسمانوں میں ہمارے حکمرانی کیا ہے، اور زمین میں دیکھو کہ ہماری بادشاہت کیا ہے۔ اور یہی چیز ان کے پوتے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی، اور اللہ کہتا ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم معراج میں اس لیے لے گئے تھے کہ ہم اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں کہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے۔
یہ جو صوفیہ سلطنت شب کا ذکر کرتے ہیں نا، وہ بھی اسی قبیل کی ایک چیز ہے کہ اللہ اپنے ہونے کی نشانیاں دکھاتا ہے کہ تم جس چیز کو خبر تک رکھے ہوئے تھے، ہم تمہیں مشاہدہ کراتے ہیں کہ اسی خبر سے رجوع ہو سکتا ہے، مشاہدے سے رجوع نہیں ہوتا۔ اور انبیاء علیہ السلام کی تو خیر خبر سے بھی رجوع نہیں ہو سکتا، وہ قطعی صدق ہے، وہ قطعی سچائی ہے۔ اس کائنات میں سچائی اور سچ جو اللہ کہہ دے وہی سچ ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ سچ کہتا ہے، جو کہتا ہے وہی سچ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نا کہ ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے اور ڈوب رہا ہے، اور آپ نے فرمایا تھا ان وعدک الحق، اور آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ میرے گھر والوں کو بچائیں گے۔ بالکل دو باتیں الگ الگ ہیں، کوئی صورت ہے ہی نہیں کہ انہیں جمع کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، نبی کہہ رہا ہے، نبی کے کہنے میں اور کسی عام آدمی کے کہنے میں بڑا زمین آسمان، آپ جانتے ہی ہیں بہت فرق ہے۔ ایک آدمی اسلام آباد میں یہ کہہ دے کہ ٹماٹر مہنگے ہو گئے، اور آئی ایم ایف کا چیئرمین کہہ دے کہ ٹماٹر مہنگے ہو گئے ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو نبی جو بات کہتا ہے اس کے کہنے میں اور ایک عام آدمی کے کہنے میں کوئی، نبی ہی سچ کہتا ہے، اللہ سے اطلاع پاتا ہے۔ اب نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ کہتے ہیں انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ ایک کو مانے تو دوسرے کو غلط ماننا پڑتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہی سچ ہے، بس وہ سچ نہیں کہتے، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ ہے۔ ان دونوں فکروں کو آپ سوچیں، بڑا فرق ہے۔ جو وہ کہتے ہیں وہ سچ ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام میں جو وہ کہتے ہیں وہ سچ ہے، انہیں جو مشاہدہ کروایا جاتا ہے وہ اللہ کی اپنی مرضی ہے، مشیت ہے، خدا کی ان کے ساتھ قرب اور معاملہ ہے اللہ کی دوستی کا، اور اللہ جو کچھ انہیں دکھاتا ہے وہ عام آدمی دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے کی نشانیاں دکھائیں، تو جو نشانیاں دکھاتا ہے وہ اپنی بادشاہت کی چیزیں کھولتا ہے، اور اسی کے اتباع میں، اسی پہ چلتے ہوئے، انہی کی پیروی میں پھر امت کے افراد ایسے چنے جاتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ لیکن وہ بعض نشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کوئی کہہ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ پہلے بھی آپ کو شاید واقعہ وہ سنایا تھا کہ جو خدام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو صاف کرتے تھے، جھاڑو دیتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، اور انہیں ایک دن قبر شریف کی طرف سے جو ہوا آئی تو اس میں بو محسوس ہوئی، تو ڈر گئے، اور انہوں نے عثمانی دور میں گورنر کو اطلاع دی کہ یہاں کچھ ہوا ہو گئی ہوگی ایسی چیز، ہمیں نہیں پتہ، لیکن قبر تک جانے میں ہمیں ڈر لگتا ہے، اور یہ صورتحال ہے۔ گورنر نے یہ لکھ بھیجا ترکی، استنبول،
انہوں نے وہاں سے لکھا کہ اس وقت امت میں مدینہ منورہ میں فلاں جو بزرگ ہیں ان سے بڑا آدمی کوئی نہیں، اللہ کے قرب میں اور صاحب کرامت ہونے میں، اور انہیں لے جائیں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں۔ تو ان سے کہا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ جب زیادہ اصرار کیا گیا تو انہوں نے کہا میں روزے رکھ لوں اور پھر جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک پورا چلہ 40 دن تک روزے رکھے، اور پھر وہ گئے، اور وہ جو شخصیت ہستی کھیلتی لوگوں سے باتیں کرتی تھی، انہوں نے باہر آ کے ایک بلی کا ڈھانچہ ہڈیاں دی۔ انہوں نے کہا یہ بلی وہاں پہنچی تھی، مر گئی تھی، یہ اس کی بو تھی، اور خوشبو لگائی اور یہ۔ پھر وہ بولے نہیں۔ لوگ کہتے تھے جیسے بالکل ایک آدمی تبدیل ہو جاتا ہے، تو جو کئی کئی گھنٹے پڑھاتے تھے چپ ہو گئے، اور پھر چند دن میں انتقال کر گئے۔ ایسی چیزیں پیش آتی ہیں کہ اللہ کا ادب، اس کی ہیبت، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو چیزیں بعض پیش آتی ہیں وہ اندر کو ساکت کر دیتی ہیں۔ آدمی پھر کچھ نہیں بول سکتا، پھر کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ اسے بیان کرنے میں جس طرح راحت ہوتی تھی، اس سے بڑھ کر تکلیف ہوتی ہے اگر اب وہ بیان کرے۔ اس لیے اللہ کی حقیقی ملکیت اور اس کی بادشاہت پر ایمان رہنا چاہیے۔ کوئی چیز اس کی حکومت سے باہر نہیں، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ دلی بسائی فیروز شاہ تغلق نے، اور اس نے مورخین لکھتے ہیں یہ ایسا دماغ تھا جو کئی 100 سال پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے کہا یہ دلی کیا ہے، اتنی تنگ گلیاں ہیں، اتنی گندی گلیاں ہیں، پانی بہہ رہا ہے، اس شہر جیسا ایک اور شہر بساؤ اور لوگوں کو وہاں منتقل کرو۔ اللہ کے بہت سے کام عالم امر میں ہوتے ہیں، اور عالم خلق میں لوگ بیٹھ کر اس عالم امر تک نہیں پہنچ پاتے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ پیش آیا کہ بادشاہ وقت کو شکایت کی گئی کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سماع کے قائل ہیں۔ سماع سنتے تھے اللہ کے عشق پہ مبنی اشعار، زیادہ نقشبندی حضرات کا کہتے ہیں کہ وہ سماع کے قائل نہیں ہیں، اب تو وہ بھی ہیں۔ تو بادشاہ وقت ناراض ہوا، اس نے بہت لوگوں کو بلایا اور پوچھا، اور آخر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طلبی ہوئی تو سرکار کے مولوی، سرکار کے وکیل، وہ بائیمانہ اللہ سے بالکل بے نیاز ہوتے ہیں کہ اس کے ہاں جا کر جواب کیا دینا ہے۔ وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح یہاں نمبر لگیں بڑھیں۔
حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے سے ایک حدیث سنائی کہ حدیث شریف میں یوں آیا ہے، انہوں نے کہا اس حدیث پہ ہم عمل نہیں کرتے، دلی میں اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا سبحان اللہ، میں تم لوگوں کو حدیث کی بات بتا رہا ہوں اور تم کہتے ہو عمل نہیں ہوتا۔ ان کا ہم نہیں مانتے۔ حضرت رحمۃ اللہ واپس تشریف لائے اور بار بار تعجب سے کہتے تھے کہ یہ شہر کیسے باقی بچے گا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی توہین ہوتی ہو کہ میں کہہ رہا ہوں حدیث میں یہ آیا ہے اور مجھے جواب دے رہے ہیں کہ دلی میں اس حدیث پہ عمل نہیں ہوتا۔ پھر بھائی شہر کیسے باقی بچے گا؟ کچھ ہی مہینوں میں بادشاہ سلامت کے ذہن میں آیا کہ دلی بہت خراب ہے، لہٰذا نیا شہر بساؤ، اور نیا شہر بسایا انہوں نے، ارینج سٹی۔ دلی والے بیچارے مصیبت میں پڑے، وہاں جا کر آباد ہوئے، لیکن جن لوگوں کے ذہن میں یہ ساری بحث تھی انہوں نے کہا کہ فیصلہ تو اسی دن ہو گیا تھا جس دن حضرت رحمۃ اللہ فرمایا تھا کہ یہ شہر کیسے باقی بچے گا، ہم اسی دن سمجھ گئے تھے اب یہ تو خدا کی قدرت کا ظہور ہے جو اب ہوا ہے۔ یہ ہو جاتا ہے ایسے۔ تو کیقباد جو تھا اس نے جاتے ہوئے دھمکی دی، اس نے کہا سب لوگ میرے دربار میں آئیں گے، اور خاص طور پر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو میرے دربار میں آئیں گے۔ حضرت رحمۃ اللہ بھی ایسی جو میں نہیں جاؤں گا، خبر پہنچتی رہی، وہ کہتا تھا آئیں گے، قطعاً نہیں جاؤں گا۔ ایک دن جو بادشاہ کے درباری تھے انہوں نے آ کے منت سماجت کی کہ حضرت بادشاہ بہت غصے میں ہے، تو فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا ہے میں نہیں جاؤں گا، بس یہ کافی ہے۔ سلطان نے کہا کہ میں جا رہا ہوں کسی مہم پہ، اور جنگ کے بعد جب واپس آؤں گا تو جو پہلی جمعرات ہے اس کو انہوں نے آنا ہے، اگر نہیں آئیں گے تو پھر اس مرتبہ زنجیریں پہنا کر انہیں فوج لے آئی۔ بدھ کا دن جب آیا تو بادشاہ واپس آ رہا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس کی خوشی کے لیے ایک بہت بڑے اس کے امیر تھے، فوج میں بڑا مقام تھا، انہوں نے لکڑی کا محل تعمیر کروایا۔ جتنے کمرے تھے سب لکڑی کے تھے، جتنے پودے تھے وہ لکڑی کے گملوں میں لگائے گئے تھے۔ وہ دیکھنے کی ایک چیز اس نے بنائی، کئی مہینے لگا کے، اور بادشاہ کو کہا کہ جب آپ واپس آئیں گے تو دعوت ہے آپ کی، کھانا یہاں ٹھہر کے کھائیں گے۔ بادشاہ ٹھہرا، کھانا کھایا اور کمال کی تعریف کی کہ کتنا زبردست چیز بنائی ہے تم نے۔ تو یہاں خانقاہ میں بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خدام تھے، باقی لوگ جمع تھے۔ تاریخ فرشتہ میں آتا ہے کہ سب نے عرض کیا کہ حضرت کل جمعرات ہے اور صبح چلے جائیں، بڑی مشکل پیش آ جائے گی۔ کچھ لوگوں نے کہا خسرو جیسے، ان کا حضرت دربار ہمیں جانا ہوتا ہے، وہ ادھر بھی ہے مشکل اور آپ بھی ہیں، آپ کچھ کریں۔ تو ایک بات فرمایا مترسد بلائے کے شب درمیاں، جس مصیبت کے آنے میں ایک رات ابھی باقی ہو نا، نہیں ڈرنا چاہیے اتنا، اللہ مالک۔ بادشاہ سلامت کے لیے دسترخوان بچھا، کھانا اور شمع روشن کی گئیں، بہت خوش تھا بادشاہ، اور اسے سونے چاندی میں انعامات، ہیرے تقسیم کیے، اور کھانا کھا رہے تھے، اور اچانک جو محل گرنا شروع ہوا تو بادشاہ سلامت اسی میں دب کے مر گئے۔
لوگوں نے اس فکرے کو محاورہ بن گیا فارسی میں کہ مترسد بلائے کے شب درمیاں، جب مصیبت آنے میں بھی رات باقی ہونا تو نہیں گھبرانا چاہیے، دیکھو رات کو کیا ہوتا ہے۔ اس لیے عالم خلق میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، عالم امر میں وہ ایک فیصلہ ہو جاتا ہے، عالم خلق میں تدریجاً ہوتا ہے۔ روح بچے میں ایک دم سے آ جاتی ہے، وہ عالم امر سے آتی ہے نا۔ عالم امر میں تدریج نہیں ہوتی، وہ ایک دم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کن فیکون، ہم نے کہا ہو جا، وہ ہو گئی۔ اور جو چیز انسان کی تباہی میں اور خدا کی بادشاہت کو تسلیم کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، بنیادی طور پہ دو چیزیں۔ آدمی کبھی تو معبود بدلتا ہے اور اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے، کہتا ہے اس ساری کائنات میں تم سب کے سب نہ میرے علم سے باہر ہو، نہ میری قدرت سے باہر ہو، نہ میری بادشاہت سے باہر نکل سکتے ہو، معبود کیوں بدلتے ہو؟ اور معبود بدلنا اب اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمانوں کے لیے مشکل ہے۔ کسی مسلمان سے پوچھو، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کسی مسلمان سے بات کرو، وہ اللہ کو معبود جانتا ہے۔ معبود بدل لے اور مرتد ہو جائے، معبود کو بدل لے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے، ہمارے ہاں الہاد ہے، خدا کو چھوڑ دے گا۔ معصیت کی بجائے غفلت میں پڑ جائے گا۔ معصیت اور نافرمانی میں خدا کا حکم توڑتا ہے اور غفلت میں خود خدا کو ہی بھول جاتا ہے۔ یہ زیادہ بڑی مصیبت اور عذاب ہے۔ اللہ نے کہا نسوا اللہ، اور وہ اللہ کو بھول گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پاداش میں ایسے کیا کہ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کی عقل پر ایسے پردے پڑے، ایسی مت ماری گئی کہ وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے۔ یہ ہوتا ہے، جو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ پھر سے بھلا دیتا ہے۔ مفسرین نے اس کی تعریف کی ہے کہ اللہ اسے بھلا دیتا ہے، یعنی خدا اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اور صوفیہ نے تعریف کی ہے اس کی تشریح، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس انسان کی عقل کو سلب کر لیتا ہے، شعور سے ہی نکل جاتی ہے یہ چیز کہ کیا چیز مجھے نفع دے گی اور کیا چیز مجھے نقصان دے گی۔ اس لیے معبود کو بدل دینا اور غفلت میں چلے جانا کہ سرے سے اللہ کو مانے ہی نہیں، اب ایسے پیدا ہو رہے ہیں، اسے کہتے ہیں الحاد۔ لحد اصل میں عربی میں کہتے ہیں اصل راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل پڑنا۔ قبر بھی لحد ہوتی ہے نا، یہ قبریں جو ہمارے ہاں بنتی ہیں یہ لحد نہیں ہوتی ہیں۔ لحد کہتے ہیں اس قبر کو کہ پہلے اسے کھودا جائے، زمین کو کھڈا مارا جائے، اور پھر اس کی ایک سائیڈ پر اندر سے کھدائی کر کے میت کو وہاں لٹایا جائے۔ تو اس صورت میں میت ذرا سی ادھر ہوتی ہے اور قبر کا نشان جب وہ کھڈا بھرتے ہیں تو وہ ذرا سا ادھر ہوتا ہے۔
تو اب الحاد آ گیا ہے کہ سرے سے اللہ کو بھلا دیا جائے، غفلت آ گئی ہے۔ اس لیے معصیت پھر بھی کوئی چیز ہے کہ حکم توڑا تو پتہ ہوتا ہے گناہ کر رہا ہوں، اللہ سے معافی مانگ لوں گا، اور اللہ تعالیٰ عین ممکن ہے معاف فرما دے، لیکن غفلت ایسا جرم ہے، یہ معافی کی طرف بھی نہیں آنے دیتا، سرے سے اللہ ہی کو بھول جاتا ہے۔ اور اب حال یہ ہے کہ لوگ اللہ کے ہونے نہ ہونے پر بحث کرتے ہیں اس نظام تعلیم کو پڑھ کے کہ خدا ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو معبود کا بدل لینا یہ رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے بندے کے اور اللہ کے درمیان، شدید حجاب پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار لوگوں کو شرک سے بچنے کی تلقین کرتا ہے اور مشرک اقوام کے حالات بتاتا ہے کہ کوئی قوم جب معبود بدل لیتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے۔ غالباً ابھی تک ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے، یعنی وسیع پیمانے پہ نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ تو معبود کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو معبود کا انکار کرنے والے بھی ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ معبود بدل لیں، ارتداد ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بجائے وہ شرک کرنے لگیں، کسی چیز کو پوجنے لگیں، کسی کو اپنا خدا بنا لیں۔ یہ یوگا کے نام سے اب جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ ورزش کے نام پہ اب جو کلچر ایک پھیلایا جا رہا ہے، اوم اوم یہ نعرے جو لگائے جا رہے ہیں۔ ہندوستان گئے روی شنکر، ان سے کچھ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ فلاں فلاں سے مل لیں، تو ملے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کہتے کیا ہیں آپ؟ جب انہوں نے بات بیان کی تو ہم نے کہا یہ ہمارے یہاں تو پہلے سے ہی پائی جاتی ہے، صوفیہ یہ کہتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ چیزیں اس طرح سر جھکاؤ، یہ میں نے کہا یہ مراقبہ ہے، اور صوفیہ ایسے مراقبات کراتے رہے۔ نئی کیا چیز ہے؟ آپ نئی چیز کوئی بتائیے جس کی وجہ سے نئی کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے اور بندے کے درمیان جو چیزیں تباہی پھیر دیتی ہیں، دو چیزیں، ایک ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنا لینا، اور دوسرا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو محبوب بنا لینا۔ معبود نہیں بدلا، محبوب بدل گیا، اور اصل مرض اب ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کے وفادار نہیں رہے، معبود نہیں بدلا، محبوب بدل گیا۔ بس ہر وہ چیز جو اللہ کی اطاعت میں غالب آ جائے اور انسان اللہ کی بجائے اس کو محبوب بنا لے، یہ وہ خطرناک چیز ہے جو بالکل تباہی پھیر دیتی ہے، اور انسان کہیں کا نہیں رہتا، اس لیے کہ محبوبیت بدل گئی۔ محبت اور چیز ہے اور عبادت اور چیز ہے، تو محبوب ہی بدل دے گا، وہ بدل گیا۔ اللہ کے مقابلے میں محبوب جو بدلا ہے، تو اب محبوب کے بدلنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بندگی میں فرق پڑ گیا ہے۔ بندگی اب پیسے کی ہے۔ خدا کہتا ہے اس طرح نہیں کمانا، وہ کہتا ہے کیا کریں، مجبوری ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اس جگہ خرچ نہیں کرنا، اور اس کو اس چیز سے محبت ہے، وہ کیسے باز آ جائے گا؟ یہ اس مسئلے کی اصل ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ کسی آدمی نے
کسی خاتون سے خوش ہو کر اسے ایک مکان دے دیا، کوٹھی دے دی. سیٹھ ہوتے ہیں نا، ان کے چونچلے ایسے ہی ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر اولاد کو پتہ چل جائے کہ باپ نے عیاشی میں یہ کوٹھی کسی کو دے دی ہے، تو ان بچوں کی وراثت اس کوٹھی سے زائل نہیں ہوتی. باپ کی زندگی میں یا اس کے مرنے کے بعد جائیں کورٹ میں، اور کورٹ میں جا کر وہ کیس کریں اپنے باپ پہ کہ یہ جو زمین اور جائیداد ہے اس میں ہمارا حصہ ہے اور والد دے رہا ہے، بغیر کسی وجہ کے یہ ہبہ اور یہ چیزیں تسلیم نہیں ہیں، ہمارا حصہ دلایا جائے، تو فقہا کہتے ہیں اس کے ان بچوں کا حصہ اس میں سے دلایا جائے گا. اس عورت کا کوئی حق نہیں. تو محبتیں جب غالب آتی ہیں غیر کی، تو جو پودا مرجھا جاتا ہے بالکل اور کبھی اس کی جڑیں اکھڑ جاتی ہیں، وہ بندگی کا پودا ہے. اللہ کی بندگی ایسی چیز ہے جسے ہر روز پانی دینا ہے. جتنی گرمی نفس کی حرارت تیز ہو جائے اتنا ہی زیادہ اس پودے کا خیال رکھنا ہے. گرمیوں میں 2 مرتبہ پانی دیتے ہیں مالی اپنے پودوں کو. اللہ کی بندگی ایسا پودا ہے جسے مرجھانے بھی نہیں دینا، کو چاہیے کہ اس کی جڑیں چل جائیں. اور یہ پانی، یہ اللہ کی عبادت ہے، اور خاص طور پہ وہ عبادت جو نفس پہ گراں گزرے. اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں، اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اپنا اعتبار جمتا ہے، خود اعتبار کرتا ہے کہ کوئی میرا معبود ہے، کوئی مالک ہے، اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. اور تھک جاتا ہے آدمی، اور اعتماد اندر کا بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پہ، ایمان بڑھتا ہے ان کاموں کو کرنے سے جو نفس پہ ناگوار گزرتے ہیں. کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے مومن جتنا اس بندگی کے پودے کو پانی دیتا ہے نا، دیکھو اصول کی بات ہے، آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کو دیکھے. بہت لوگوں کو دیکھیں گے آپ کہ وہ چاہتے ہیں اللہ کو دیکھیں، اور صحیح مومن ہے، اللہ کے ساتھ محبت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خواہش ہوئی تھی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اللہ نے قانون اور بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یعنی اس کی سارا جو اس نے کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو بھئی تم کچھ کر کے دکھاؤ، اور تم جب آؤ گے تو ہم اپنا آپ دکھا دیں گے. بس یہ یہاں دیکھنے کی بات نہیں کرو، دکھانے کی بات کرو. یہاں تم کچھ کر کے دکھاؤ، جب ہمارے پاس پہنچو گے تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہمیں دیکھنا. تم چاہتے ہو کہ یہاں تم دیکھو اور تم کچھ نہ دکھاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کام کر کے دکھاؤ. نفس پہ بوجھ پڑے اور بندگی کا پودا قائم رہے، یہ کر کے دکھاؤ، اور پھر موت سے پہلے پہلے وہ احوال شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے، معبود بھی اور محبوب بھی. ثم استقاموا، اور پھر اس پہ بندگی دکھا دی، ڈٹ گئے، اور نفس کے خلاف جو کاوش تھی وہ چلتی رہی. نفس انسانی، اس کا شعور، اس کی روح
اور انسان کے اندر کی طاقتیں اور قوتیں یہ سب الگ الگ چیزیں، اور وجود اور شعور جب یہ دونوں جمع ہوتے ہیں تو پھر انسان کا اندر بنتا ہے۔ اور نفس انسانی کو دونوں طرح سے پالنا ہے۔ اس کو پالنا ہے محبت کے ساتھ، اور محبت اللہ کی یاد میں ہے، ذکر کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، جس چیز میں دل لگ جائے، نوافل کے ساتھ۔ فرض قدر جبر محسوس کرتا ہے نفس انسانی، اور نفل میں خوشی محسوس کرتا ہے، آزادی۔ تو نفس انسانی کو پالنا ہے انسان نے خود اپنے نفس کو دونوں چیزوں کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور وہ اصل چیز کو جو غذا ملتی ہے وہ اللہ کی یاد سے، اور دوسری طرف اسے پالنا ہے مجاہدے کے ساتھ، کہ جو وہ کہتا ہے، جو کچھ وہ خدا کی نافرمانی کی دعوت دیتا ہے، اس کو رد کر کے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے اللہ کے قرب کا راستہ طے کیا اور اللہ نے یا تو خود اس سے مجاہدہ نہ کروا لیا اور یا پھر اس سے خود مجاہدہ نہ کیا۔ کوئی نہیں ہوتا، اللہ مجاہدہ کرواتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اس نے کہہ دیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کافی ہے کہ ہم ایمان لائے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں کوئی آزمائش میں ڈالا ہی نہیں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میں اپنی قسم ہے تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہیں بھی آزمائش میں ڈالا گیا، اور ہم ضرور تمہیں آزمائش میں ڈال کر اور اس سے نکالیں گے پھر کون کھوٹا ہے اور کون کھرا ہے۔ تو مجاہدہ ایک طرف ہے، اور ایک طرف اللہ کی یاد اور محبت ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ذریعے دنیا میں وفاداری کا عمل قائم رہے بندگی کا، اور آخرت میں ہم اپنا دیدار، ہم اپنے آپ کو دکھائیں۔ دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا، آخرت میں وہ نہیں ہو سکتا۔ آخرت انعام کا گھر ہے، عمل کا نہیں۔ یہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ رہا ہے کہ جن تک دین کی دعوت نہیں پہنچی وہ جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ ابن عربی رحمۃ اللہ نے ایک نظریہ پیش کیا ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک نیا نبی کھڑا کرے گا، اور جن لوگوں تک دعوت نہیں پہنچی تھی ان میں وہ بھیجے گا، پھر جو ان کو مانیں گے انہیں جنت میں، جو ان کے نافرمان ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کے اس نظریے کا رد کیا ہے کہ آخرت انعام اور سزا کی جگہ ہے، عمل کی جگہ نہیں ہے، وہاں کوئی نہیں آئے گا، سب جو کچھ کیا تھا اللہ نے مربوط کیا ہے اس دنیا کو وفاداری کا ثبوت پیش کرنے پہ، اور محبوب کہتا ہے میں تمہیں دکھائی دوں گا، خود تمہارا استقبال کروں گا، تم میرے پاس آؤ گے، وفاداری کو ثابت کرو۔ اور وفاداری اور محبتیں عالم شہود سے زیادہ عالم غیب میں ثابت ہوتی ہیں۔ محبوب سامنے ہو، نظر آ رہا ہو، دکھائی دے رہا ہو، تو کون ہے جو تعریف نہ کرے؟ وہ تو دیکھتے ہیں کہ ہم غیب میں ہیں، پھر بھی تم ہمارے وفادار ہو یا نہیں ہو۔ یہ ہے اصل بات۔ کہتے ہیں اگر ہم سامنے ہی آ جائیں تو کون بے وفا رہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم غیب میں ہیں، اور غیب میں رہ کے وفاداری کرو، پھر بات۔ ایک آدمی گھر آتا ہے، گھر سارا سجا سمرا اور صحیح ملتا ہے،
خوش ہوتا ہے کہ بیوی کو پتہ تھا کہ میں نے آنا ہے، تو دیکھو سب چیزیں ڈیکوریٹ کی ہیں، یہ کیا یہ کیا. اور ایک یہ کہ اس کے سامنے ڈیکوریشن ہو رہی ہے، باقی پیچھے کچھ بھی نہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے. اللہ کہتا ہے کہ وفاداری کا ثبوت دو، اور وفاداری کا ثبوت یہ ہے کہ ہمیں دیکھے بغیر یہ سب کچھ کرو. اسی لیے آپ پڑھتے نہیں کہ پہلی شرط یہ لگا دی کہ یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھے ہم پہ ایمان لاتے ہیں. بن دیکھے کی جو وفا ہے نا، یہ بڑی شدید ہوتی ہے، طلب رہتی ہے کہ کب آئیں گے، کب دیکھیں گے، کب ملیں گے. اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ثم استقاموا، اور انہوں نے پھر وفا کا ثبوت دیا. تتنزل علیہم الملائکہ، آخری ٹھیک آخری وقت پہ ہمارے فرشتے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور مرنے سے پہلے پہلے بشارتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں، کوئی غم نہیں کرو. وَأُبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور بشارت دی جاتی ہے کہ وہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا. ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات آپ کو ملیں گے اگر آپ پڑھنا شروع کریں کہ موت سے پہلے خود روح بے قرار ہے کہ کسی طرح اس پنجرے کی تیلیاں ٹوٹیں اور یہ پرندہ پرواز کر جائے. کسی طرح اس جان سے جان چھٹے، اس بدن سے جان چھٹے، اور میں پہنچوں اپنی اصل تک. روح اور دل دونوں کا عجیب تعلق ہے. روح بے قرار رہتی ہے کہ مجھے لے چلو جس جہان سے لائے ہو. مولانا نے مثنوی یہیں سے شروع کی نا، بشنو از نئے چو حکایت می کنند، بانسری کی آواز سنو، بانسری کو کیا ہو گیا ہے. بس جدائی ہا شکایت می کنند، یہ بانسری جدائی کا رونا روتی ہے اور کہتی ہے کس درخت سے مجھے کاٹ کے لے کے آئے ہو، مجھے اسی درخت کے ساتھ واپس جوڑ دو. اور پھر وہ اتنی شدت سے روتی ہے کہ اس کی آواز سن کے پھر مرد و عورت سب رونے لگتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی جدائی کے دکھ میں مبتلا ہے. یہ روح ہے. اور دل کہتا ہے کہ میں اس کے ٹھہرنے کا ٹھکانہ ہوں. دل کہتا ہے میں اس کا گھر ہوں، مجھ پہ عنایت فرماتے ہیں، میرے ساتھ تعلق ہے. دل کہتا ہے میں منزل ہوں. اسی لیے دل جب جم جاتا ہے نا پھر نہیں اٹھتا. اور دماغ ہر لمحہ نئی چیز چاہتا ہے. یہ دماغ ٹکتا ہی نہیں کہیں. دماغ عقل کو پیدا کرتا ہے، عقل جستجو کو پیدا کرتی ہے، دل محبت کو پیدا کرتا ہے، اور محبت جب جم جاتی ہے تو اس کا نتیجہ عشق ہے. اسی لیے عقل نے ہمیشہ عشق کے مقابلے میں مات کھائی، چلی نہیں. ہر لمحہ تبدیلی، ہر لمحہ تبدیلی. دل کہتا ہے نہیں یہ بس ٹھیک ہے، اب ادھر سے کہیں نہیں جانا. حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرگودا سے گئے بیعت کے لیے. تو شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ تو ان کا حضرت بیعت کے لیے حاضر ہوں. فرمایا میرے تو بھی شیخ زندہ ہیں، وہاں جاؤ، میرے پاس کیا. تو پھر فرمایا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں اور آؤں گا تو پھر بات کریں گے. تو میں نے سوچا دن فارغ ہے، حضرت تو کل آئیں گے. تو قادیان بھی قریب ہی تھا، میں وہاں چلا گیا. پوچھا جا کے مرزا غلام احمد قادیانی کا، تو پتہ چلا ان کا تو انتقال ہو گیا. میں نے کہا ان کے بعد ان کے جن کے خلیفہ ہیں حکیم نور الدین. فرمایا میں مغرب کی نماز میں ان سے ملا یا عصر کی نماز میں، بہرحال تو وہ لا الہ الا انت سبحانک پڑھتے تھے، اور ایک دانہ گرتا تھا اور ان کا آنسو بھی گرتا تھا.
بظاہر اتنا خدا سے تعلق تھا، تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ تم قادیانی ہو جاؤ، پھر دلائل بھی پیش کیے۔ میں سرگودا کا آدمی، وہ دلیلوں کا اب کیا جواب دوں؟ میں نے پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ فرماتے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ کہ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پھر ایک بات میرے ذہن میں آئی۔ میں نے کہا جس چیز کی دعوت مجھے دے رہے ہیں، غلام احمد قادیانی سچا ہو کہ جھوٹا ہو، اب کیا میں کہوں، لیکن جس کو میں دیکھ کے آیا ہوں نا، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں ایسی محبت اپنے حضرت کی غالب آئی، میں نے کہا یہ قضیہ چھوڑو، یہ کیا دعوت دیتے ہیں، مگر جس کو دیکھا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ دل ہے نا، وفا ہے نا، جم گیا۔ تو اس لیے اللہ نے خود قرآن میں کہا فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے کبھی اس شخص کی حالت پر غور کیا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ یعنی جو محبت خدا سے ہونی چاہیے تھی، اسے اپنے نفس کی خواہشات سے ہو گئی ہے۔ معبود بدلا ہے، معبود اللہ ہونا چاہیے تھا، یہ اپنے نفس کی ایسی غلامی کرنے لگا گویا اس کا معبود ہے، اور محبوب بدلا ہے کہ جتنی اللہ سے محبت ہونی چاہیے تھی، اتنے نفس کے اکسانے پہ اتنی گناہ سے محبت ہو گئی ہے، اتنی گناہ سے محبت ہو جاتی ہے کہ حالت گناہ میں اگر خدا کا خیال بھی آ جائے تو ناگوار گزرتا ہے کہ یہ خیال ہی کیوں آیا۔ کہیں اذان کی آواز آ جائے، کہیں کچھ اور ہو جائے، عذاب بن جاتا ہے، غصہ آتا ہے۔ اللہ سے اتنی دوری اور نفس کی اتنی اطاعت، یہ محبتوں کے علاوہ کہاں ہوتی ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص کو تم نے کبھی دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اور اس کے بعد جو فرمائی ہے نا، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ خاص طور پہ جو مولوی ہیں نا، ان کے سوچنے کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور علم کے باوجود وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، میرے نفس کی شرارت یہ ہے، اور جانتے بوجھتے خدا کو پیچھے ڈال دیتا ہے اور نفس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود یہ گمراہ ہوتا ہے۔ ایک تو ہے نا کوئی دیہاتی، کسی کو کچھ پتہ نہیں بیچارے کو، تو چلو خدا کیا وہ پھر قابل درگزر ہوگا۔ ایک یہ ہے جسے پتہ ہے سب کچھ، اس کے باوجود اضلہ اللہ، اللہ نے کہا علم کے باوجود گمراہ ہو جاتا۔ اس لیے اس امت کا جو مسئلہ ہے نا، انہوں نے معبود تو بدلا نہیں، لیکن محبوب بدل لیا۔ محبوب ایسا بدلا ہے اور خدا سے ایسی بے وفائی کی ہے کہ اس بے وفائی کے جرم پر مار پڑے گی۔ اب غور نہیں فرماتے، اللہ بار بار کہتا ہے کہ لوگ کیوں مجھ سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میری ملاقات کے منکر ہیں۔ ایک مومن ہے، وہ تو کہتا ہے کب مروں اور ملاقات اور حاضری ہو، کب پیش ہوں، کب جا کر بوسہ دوں۔ مومن ہے نا، اور جس کو پرواہ ہی نہیں ہے خدا سے ملنے کی، اللہ ان کی شکایت کرتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملنے کو ناگوار سمجھتا ہے، اللہ بھی اس سے نہیں ملے گا۔ اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کی مراد یہ کہ مرنے کو، تو مرنا تو کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، وفات سے پہلے اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرو گے کہ نہیں؟ جو اس وقت انکار کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں بھی نہیں ملتا اس سے۔ یہ اس کا کرم ہے، ایسی ذات، ایسی مہربانی ہے کہ کافر سے بھی پوچھا جائے کہ اللہ سے ملو گے، یہ اس کی محبتوں کی انتہا ہے کہ جس نے ساری زندگی نافرمانی اور کفر میں گزاری ہے، اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ ملو گے۔ معبود نہیں بدلا، محبوب بدل گیا۔ جہاں بھی نفس انسانی
اور خدا میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے نا، وہ دن میں چاہے 100 بار ہو، وہ امتحان ہوتا ہے کہ کس کو ترجیح دی جا رہی ہے، اللہ کے حکم کو یا نفس کی خواہش کو۔ اسی لیے شہید ایک دن مر گیا بیچارہ، ختم ہوا، جان چھٹی۔ صدیق جو اس سے بھی اوپر ہے نا، یہ دن اور رات میں 100 مرتبہ مرتا ہے اور 100 مرتبہ جیتا ہے۔ ہر لمحے پہ آزمائش ہوتی ہے، ہر لمحے پہ آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ ہے کہ مسلسل دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے نے کس چیز کو ترجیح دی ہے، مجھے یا اسے، میرے مقابلے میں۔ اگر یہ بھی شرک نہیں ہے تو پھر اور کیا شرک ہوتا ہے؟ اللہ کا شرک صرف یہی نہیں ہوتا کہ عبادت اس کے علاوہ کی جائے، ایک درجے کا شرک یہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ایسی محبت کی جائے جیسے اللہ کی محبت کا تقاضا ہے، کسی کو اتنا محبوب بنا لیا جائے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کو بھی کہے تو کر گزرے۔ یہ اللہ کی محبت میں شرک ہے، اللہ کے حکم میں شرک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور اللہ کے حکم میں کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ جتنی آزادی کی جد و جہد چلی اور جتنے ہر طبقے اور فرقے کے علماء نے سر کٹائے انگریزوں کے خلاف، وہ اس آیت کو پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انگریزوں نے اللہ کے قانون کی جگہ اپنا قانون نافذ کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور اللہ کے حکم میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اب جب انگریزوں کی عدالتوں میں جائیں گے اور ان سے فیصلے لیں گے تو یہ اللہ کے حکم میں شرک نہیں تو اور کیا کر رہے ہو؟ وہ یہی سمجھاتے تھے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ بندگی کا یہ جو پودا ہے نا، اس سے پانی ملتا رہے، یہ بندگی سلامت رہے۔ اللہ صرف معبود ہی نہیں، محبوب بھی ہونا چاہیے، اور رہے گا تو بس دنیا بھی ٹھیک ہے اور آخرت بھی ٹھیک ہے۔